أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات مشارکین، تزکیہ سیریز کی اس نئی مجلس میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے کہنے اور سننے دونوں کو قبول فرمائے، ہمیں اخلاق فاضلہ سے مزین فرمائے، ہمیں دلوں کی طہارت اور اس کا تزکیہ عطا فرمائے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، لاک ڈاؤن کے یہ دن جو ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جلد سے جلد اس بلا سے، اس وبا سے ہمیں آپ کو، پوری امت کو اور پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ ارشاد ربانی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی نفس کی قسم ہے اور اس ذات کی جس نے اس کو معتدل بنایا ہے، پرفیکٹ بنایا ہے، برابر اور متوازن بنایا ہے، اس کی قسم ہے۔ قد افلح من زکاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها، تو جس نے اس نفس کو بنایا ہے، جس نے اس نفس کو توازن اور برابری دی ہے، اس نے اس نفس کو جو ہے برائی اور اچھائی دونوں چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ بدی اور نیکی دونوں باتوں کا علم اس نفس کو دے دیا ہے، دونوں کا الہام اس نفس پہ کر دیا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے اور یہ راستہ آپ کو جنت تک لے جائے گا، یہ بدی ہے، یہ بدی کا راستہ ہے اور یہ راستہ تمہیں جہنم تک لے جائے گا۔ گویا نفس کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی کا الہام فرمایا ہے۔ قد افلح من زکاها، اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یہ اچھائی اور برائی کو جاننے کے بعد وہ جس نے اپنے نفس کو پیوریفائی کیا وہ کامیاب ہوا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک اور طاہر کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے چھپایا، دبایا اور اسے برے اخلاق سے جو ہے آلودہ کیا، وہ جو ہے ناکام ہوا، نامراد ہوا، ناکامیاب ہوا۔ دوستو، بات کر رہے تھے نفس کی پیوریفیکیشن کی، نفس کی تطہیر کی، اس کے لیے کیے جانے والے مجاہدے کی۔ ہم آج سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جو یہ نفس ہے، جو ہمارا نفس امارہ بالسوء ہے، جو برائیوں کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، یہ نفس بنیادی طور پر کن چیزوں پر قائم ہوتا ہے، اس کا سہارا کیا ہوتے ہیں، اس نفس کا بیس، نفس امارہ بالسوء کا بیس کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کا بیس جو ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ جہل، اگنورینس، نفس امارہ جن 4 پایوں پر جو ہے وہ براجمان ہوتا ہے، جن 4 پایوں پر قائم ہوتا ہے، اس میں سے پہلے پائے کا نام ہے جہل، اگنورینس۔ دوسرا جو ہے وہ ظلم ہے، ظلم اور عدوان ہے۔ تیسرا جو ہے وہ شہوت اور خواہش نفسانی ہے، اور چوتھا جو ہے وہ غصہ اور غضب ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا نفس امارہ بالسوء جو ہے یہ انہی 4 جو ہے پایوں پر جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، جیل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کا جیل جو ہے اس کو برائی کو اچھائی بنا کے پیش کرتا ہے، اچھائی کو برائی بنا کے پیش کرتا ہے۔ لہذا جیل جو ہے یہ نفس امارہ بالسوء کا ایک پایا ہے، اس کا ایک رکن ہے، اس کا ایک ستون ہے، اس کا ایک کھمبا ہے جس پہ نفس امارہ بالسوء قائم ہے۔ لہذا اگر ہم جیل سے اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے، ہم علم کے ذریعے اپنی جہالت کو دور نہیں کریں گے، تو گویا ہم مجاہدہ نفس یا تزکیہ نفس کے کسی بھی عمل میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، چونکہ جیل جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے لیے کمال کو، پرفیکشن کو وہ نقص بتاتا ہے، امپرفیکٹ بتاتا ہے، امپرفیکٹ کو وہ پرفیکٹ بناتا ہے۔ یہ لوگوں کا جیل ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کورونا وائرس کے بارے میں کہ یہ ایک وہم ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ جیل کی وجہ سے۔
جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی اسلام دشمن کسی قوت کا بنایا ہوا ایک فراڈ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، ایسا وہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ یعنی گویا ایک بیماری ہے جس کو وہ وہم قرار دے رہے ہیں، ایک بیماری ہے جس سے پوری دنیا جو ہے آزار ہے، اس کو جو ہے وہ سائنس کا شعبہ بتایا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب جیل جو ہے وہ ہمیشہ نفس امارہ بالسوء کو تقویت پہنچاتا ہے، اسے فورٹیفائی کرتا ہے، اسے مضبوط کرتا ہے، لہذا جیل سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا دوسرا ستون جو ہے وہ ظلم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو جہاں اسے ہونا چاہیے اس کی جگہ سے اسے ہٹا دیا جائے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ کے ہر بندے کو اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، اگر وہ ایمان نہیں لا رہا ہے تو یہ ظلم ہے۔ ہر بندے کو اللہ کے احکام کی اطاعت کرنی چاہیے، اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو یہ ظلم ہے۔ تو ظلم جو ہے وہ بھی جو ہے نفس امارہ بالسوء کا ایک بہت بڑا جو ہے ساتھی ہے، اس کا بہت بڑا ہمنوا ہے، اس کی بہت بڑی طاقت ہے۔ تو یہ ظلم جو ہے ہمیں بالکل سچائی سے دور لے جاتا ہے، یعنی جہاں ہمیں غصہ کرنا چاہیے وہاں ہم خوش ہوتے ہیں، یعنی بازار میں جہاں سے مجھے الجھن ہونی چاہیے وہاں ہمیں سکون ملتا ہے، مسجد جہاں ہمیں سکون ملنا چاہیے وہاں ہمیں الجھن ہوتی ہے۔ یہ ایک مثال کے طور پر صرف تقریب فہم کے لیے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یعنی گویا ہر چیز کو جو ہے ایک غلط جگہ پر رکھتا ہے۔ کفر، شرک، بد اخلاقی جسے ہمیں راضی نہیں ہونا چاہیے ہم اسے راضی ہوتے ہیں، شرافت، تقوی، پرہیزگاری جسے راضی ہونا چاہیے اس سے راضی نہیں ہوتے۔ یہ سب کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ ظلم کی صفت سے ہمارا نفس متصف ہے۔ تو جہالت کی صفت سے متصف ہے، ظلم کی صفت سے متصف ہے، اور شہوت جو ہے وہ انسان کے اندر حرص پیدا کرتی ہے، طمع اور لالچ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر۔ حرص، یہ شہوت جو ہے وہ انسان سے پاکیزگی چھین لیتی ہے، انسان کو پاکیزہ نہیں رہنے دیتی ہے۔ لہذا یہ بھی جو ہے یہ نفس کا جو ہے ایک بڑا پایا ہے، نفس کا ایک بڑا سہارا ہے۔ اس طرح جہالت، ظلم، شہوت اور غضب، اور ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں کہ غضب میں انسان کو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ غضب کی وجہ سے انسان دوسروں پر غصہ کرتا ہے، غصہ کے سبب سے جو ہے وہ اسے حسد کرتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، اس کے خلاف اس کے دل میں جو ہے وہ بغض ہوتا ہے۔ تو غصہ جو ہے یہ تمام جو ہے تو گویا نفس کی یہ چار بنیادی صفتیں ہیں، یعنی جو ہے ظلم ہے، اس کے بعد جو ہے جہل ہے، شہوت ہے اور غصہ ہے۔ تو یہ چار صفتوں کی وجہ سے نفس کے اندر کوئی خوبی پیدا نہیں ہونے پاتی ہے، اور ساری برائیوں کی نفس جو ہے وہ آماجگاہ بن جاتا ہے۔ تو ان چاروں ستونوں پر یہ نفس امارہ بالسوء جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم مجاہدہ نفس کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں نفس کی ان چاروں جو بیسک جو ایٹریبیوٹس ہیں ہمیں ان سے اپنے نفس کو جو ہے وہ پاک کرنے کی ضرورت ہے، جہل سے، ظلم سے، نفسانی شہوت سے اور غضب اور غصے سے۔ آپ دوستو یقین کیجئے کہ غضب جو ہے ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی معمولی چیز ہے، مگر یہ معمولی سی چیز ہمیں بہت ساری غیر معمولی برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ یہ نفس کے جو چار، یعنی نفس امارہ بالسوء کی بات کر رہا ہوں، جو وہ نفس جو برائیوں کو حکم دینے والا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عموماً نفس جو ہے وہ امارہ بالسوء ہی ہوتا ہے، اور یہ نفس امارہ بالسوء اس کی یہ چار بنیادی جو ہے خاصیت ہوتی ہے، چار بنیادی صفت ہوتی ہے، اس کی یہ چار بنیادی جو ہے فنڈامنٹل جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اور ان سے جو ہے تزکیے کے پروسیس میں آپ کو اپنے نفس کو ان چاروں سے جو ہے وہ آزادی دلانا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی آپ کو بتاتا چلوں جو صوفیاء کرام جو ہے تزکیہ نفس کے سلسلے میں بتاتے ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نفس امارہ بالسوء ہے، مگر نفس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں سپورٹ کرتی ہیں نفس کو، نفس کی برائی میں، نفس کی بدی میں، نفس کی جو ہے بری عادتوں میں جو ہے تین چیزیں اور بھی ہیں جو سپورٹ کرتی ہیں۔ ان میں ایک شیطان ہے، ایک دنیا ہے اور ایک مخلوق ہے۔ تو گویا نفس ہے اور نفس کے جو یہ تین سہارے ہیں، نفس کی چار صفتیں ہیں، جہل، ظلم، شہوت اور غضب، یہ چار صفتیں ہیں، اور تین چیزیں ہیں جو نفس کو جو ہے سہارا دیتی ہیں، نفس امارہ بالسوء کو جو ہے تقویت پہنچاتی ہیں، اس کو سپورٹ دیتی ہیں۔ وہ تین چیزیں ہیں شیطان،
دنیا اور مخلوق. صوفیاء کرام نفس کے ساتھ ان تینوں چیزوں کو ملا کر کہتے ہیں یہ قواطع اربعہ ہے، یعنی یہ 4 چیزیں ہیں جو بندے کو اس کے رب سے، اس کے خالق، مالک، رازق، پیدا کرنے والی سے دور کرتی ہیں. قواطع یعنی کاٹنے والی، کاٹنے والی، دور کرنے والی ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں جس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نفس ہے، اس کے بعد جو ہے وہ شیطان ہے، اس کے بعد پھر دنیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مخلوق. تو نفس امارہ بالسوء جو ہے، نفس امارہ بالسوء انہی تینوں کے سپورٹ سے جو ہے وہ برائی کے راستے پہ چلتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی کے راستے پہ چلتا ہے، وہ تمرد، عدوان کے راستے پہ چلتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کے راستے پہ چلتا ہے، وہ صراط مستقیم کی مخالفت کے راستے پہ چلتا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ ہم ان 4 قواطع پر نظر رکھیں. تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ ہم جو اس کے 3 سپورٹر ہیں قواطع، یعنی شیطان، دنیا، یعنی ہر وہ کام کرنا چاہیے جو شیطان کو راضی نہ، جو شیطان کو خوش نہ کرے، جو شیطان کے خواہشات کو ختم کرے، جو شیطان کی مرضی کے خلاف ہو، ہمیں وہ طریقے اختیار کرنی چاہیے. اسی طرح دنیا بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہم کو روکنے والی ہے. دوستو ہم بہت ساری چیزیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنا مال ضائع کرتے ہیں، اپنا جو ہے اپنے اخلاق کو ہم برباد کرتے ہیں دنیا کی رضامندی کی، دنیا کو خوش کرنے کے، دنیا کو جو ہے، دیکھیے ہم دنیا سے ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، مگر دنیا کی رضامندی میں جو ہے وقت صرف نہیں کرنا چاہیے. تو دنیا کی رضامندی میں جب ہم لگتے ہیں، جب دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس درمیان ہم اپنے رب کو ناراض کر لیتے ہیں، اپنے رب کو ناخوش کر لیتے ہیں. جب ہم دنیا سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ دریں اثنا ہم اپنے رب سے، اپنے خالق اور مالک سے جو ہے ہم دور ہو رہے ہیں. اور دنیا کو خوش کرنے کی بات عزیزو ایسی ہے کہ دنیا میں جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، والا نبینا صلاۃ والسلام، جب سے دنیا میں تشریف لائے، لاکھوں کروڑوں انسانوں نے دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کی، مگر دنیا کبھی بھی راضی نہیں، دنیا کبھی بھی راضی نہیں ہوتی. اور اللہ اور رسول جو بہت تھوڑے میں راضی ہو جاتے ہیں، ان کو ہم راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ ایک عجیب مایا جال ہے کہ ہم اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کبھی راضی نہیں ہوتی. کبھی بھی کوئی بھی انسان دنیا سے راضی نہیں کیا، نہ کسی سے دنیا راضی ہوئی، نہ کوئی اپنی دنیا سے راضی ہوا. اور رب جو بڑی آسانی سے راضی ہو جاتا ہے، بڑی سہولت سے جو راضی ہو جاتا ہے، اس کو راضی کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، بلکہ دنیا کو راضی کرنے میں نہ ہماری ہاتھ میں دنیا آتی ہے، نہ دنیا بنانے والے کی رحمت ہمارے ہاتھ میں آتی ہے. تو گویا دنیا، بلکہ بعض لوگ تو اس قدر دنیا پرستی میں ہوتے ہیں کہ اگر دنیا اگر نہ رہے تو سب ان کے لیے، اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اگر کوئی سننے والا نہ ہو، اگر کوئی ان کی بات پر، ان کے لباس کو، تراش خراش کو، ان کے رہن سہن کو اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو شاید وہ دنیا چھوڑ کر جو ہے دوسری دنیا جانے کو تیار ہو جائے کہ شاید دوسری دنیا میں کوئی دیکھنے سننے والا ہماری باتوں کا، ہمارے کاموں کا کوئی مل جائے. تو گویا مخلوق کو اور دنیا کو ہم راضی کرنے میں بسا اوقات اپنے رب کو ناراض کر لیتے ہیں. اور یہ مخلوق، دنیا، یہ جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتی ہے. اور جہاں تک شیطان کا مسئلہ ہے، وہ سب ظاہر باہر ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان جو ہے وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے والا ہے، اللہ کی جنت سے دور کرنے والا ہے، اللہ کی انعامات سے جو ہے دور کرنے والا ہے. تو یہ چیز ہمارے لیے شیطان کے بارے میں جو ہے اس کے یہ اوصاف جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ بالکل ظاہر و باہر ہے. اور دوستو عجیب و غریب بات ہے، آپ یہ نہ سمجھیے کہ جو بہت طاقتور لوگ ہیں انہیں تزکیہ چاہیے، کمزوروں کو بھی تزکیہ چاہیے. اگر انسان کمزور ہوتا ہے تو اس کے نفس امارہ بالسوء میں خاص قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. اگر انسان طاقتور ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، صاحب اقتدار ہوتا ہے، تو اس کے نفس امارہ میں دوسری قسم کی برائیاں ہوتی ہیں. مگر برائی میں کمزور انسان کا نفس بھی برائی میں مبتلا ہوتا ہے، اور طاقتور انسان کا بھی نفس جو ہے برائی میں مبتلا ہوتا ہے. کسی بھی، اس لیے کہ نفس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے، نفس کو بنانے والے نے کہا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے یہ برائی کا حکم دینے والا ہے. تو کمزور انسان ہے، غریب انسان ہے، جاہل انسان ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، مالدار انسان ہے، اہل ثروت میں سے ہے، اہل اقتدار میں سے ہے، مزدور ہے، گویا نفس کسی کا بھی ہو، ہر نفس جو ہے وہ برائی میں مبتلا ہے اور برائی کا حکم دینے والا ہے. اب اگر جو ہے آدمی کمزور ہوتا ہے تو اس کے نفس میں دوسری قسم کی برائیاں ہوتی ہیں، جیسے ذلت ہوتی ہے،
महानत होती है या हिर्स होती है, तमा होती है, और अगर इंसान मजबूत होता है तो उसके नफ्स में खास किस्म की बीमारियां होती हैं, गजब होता है, जुल्म सितम होता है, उद्वान होता है, लोगों को तकलीफ पहुंचाने की ख्वाहिश होती है। तो गोया तज़किया की जरूरत कमजोरों को भी है, ताकतवर को भी है, गरीब को भी है, मालदार को भी है, और जाहिल को भी है और आलिम को भी है। चूंकि ये नफ्स जो है, आलिम का नफ्स होता है, उसकी अपनी बुराइयां होती है, उसे अपने इल्म पर फख्र होता है, तकब्बुर होता है, उसे मिरा होता है, जिसके बारे में शदीद वईद आई है। वो बहस मुबाहिसा और जदाल और बहस में दिलचस्पी रखता है, तो उसके नफ्स में दूसरी किस्म की बुराइयां होती हैं। जाहिल होता है, उसके नफ्स में दूसरी किस्म की बुराइयां होती हैं कि वो हक को नाहक, नाहक को हक, शराफत को रजालत और रजालत को शराफत बना के पेश करता है। तो जाहिल की अपनी बीमारी है। गोया नफ्स का तज़किया जो है वो सबकी जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है, वो जिस भी किस्म का इंसान हो, हर इंसान को जरूरत है। अगर आप देखें तो इंसान की अलग अलग स्टेटस है। मिसाल के तौर पर एक इंसान जो है वो साहिब इख्तिदार है, वो पावर में है, तो पावर में जो है इंसान जैसे ही आता है, एक गरीब इंसान अगर अचानक जो है उसे पावर और इख्तिदार मिलता है, तो आप देखिए सबसे पहले वो काम क्या करता है, वो अपने पुराने दोस्तों से अपने रिश्ते मुनक़ता कर लेता है, वो अपने अजीजों को अपना अजीज मानने से वो इनकार कर देता है। वो ये समझता है कि ये हमारे गरीब अजीज जो है वो हमारे पुराने दोस्त वो हमारे मेयार के नहीं है। आप तस्वूर कीजिए कि ये कितनी बड़ी मुखालफत है। सिले रहमी की मुखालफत बजाते खुद एक बड़ा जो है वो नफ्स का ऐब है और नफ्स की बुराई है, और ये शरीयत की मुखालफत भी है। मगर ये दौलत और इक़्तिदार जब मिलता है तो इंसान के अंदर इस किस्म की बुराइयां जो है वो पैदा हो जाती हैं। वो अपने अजीजों को, पुराने दोस्तों को हकीर समझने लगता है, मामूली समझने लगता है। और अगर इसी अमारत से, इसी इक़्तिदार से, इसी पावर से अगर वो माजूल कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो उसके अंदर दूसरी किस्म की जो है वो बुराइयां पैदा हो जाती हैं। वो मायूसी का शिकार हो जाता है, वो बदमिजाज हो जाता है, वो गुस्सावर हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, वो दूसरों से हसद करने लगता है कि फला फला की वजह से ये हमारा इख्तिदार खत्म हुआ, फला की वजह से जो है हमारे हाथ से ये पावर निकल गया। तो जब वो इख्तिदार में था तो खास किस्म की बीमारियों में मुब्तला था, इख्तिदार से अलग किया गया, माजूल किया गया, तो दूसरी किस्म की बुराई हुई। अगर गनी है, अगर पैसा मिल जाता है तो उसके अंदर तफाखुर और किब्र पैदा होता है, तफाखुर और किब्र पैदा होता है। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल इंसान ला यतगा रअहु इस्तगना, इंसान अगर मालदारी पाएगा तो जरूर जो है वो तगवा, उद्वान और तुग़यान पर आमाद होगा, अल्लाह की नफरमानी और सरकशी पर जो है वो आमादा होगा। तो देखिए गना मिलती है तो गना से नफ्स में बुराइयां होती हैं। फख्र जो है वो होता है, अगर इंसान गनी इंसान जो है वो अचानक उसकी हालत बदलती है और वो फकीर हो जाता है। जब वो फकीर हो जाता है तो वो बसा औकात ईमान तक से जो है वो महरूम हो जाता है। गालिबन हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कादल फख्र अन यकुना कुफ्र, कि बसा औकात जो है ये फख्र जो है, गरीबी जो है वो कुफ्र की हद तक चली जाती है। इंसान शिकवा करता है, अल्लाह से शिकायत करता है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर उसका यकीन खत्म हो जाता है। तो ये दूसरी किस्म की जो है बुराइयां पैदा होती हैं। अगर गम आलाम का शिकार होता है तो उसके अंदर बेसब्री पैदा हो जाती है, गुस्सा और बदअखलाकी पैदा हो जाती है। अगर उसे किसी किस्म का गम लायक होता है तो उसके नफ्स को नई किस्म की बुराइयां पेश आ जाती हैं। अगर वो मरीज होता है तब भी चिड़चिड़ा हो जाता है, बदज़बान हो जाता है, बदखुल्क हो जाता है, बदअखलाक हो जाता है। तो आप देखें कि अलग अलग स्टेटस के लोग, जिस तरह अमीर और गरीब, जाहिल और आलिम, ताकतवर और बेताकत, सबके नफ्स में बुराइयां होती हैं, वैसे मुख्तलिफ हैसियत के लोग, मुख्तलिफ मनसब के लोग, मुख्तलिफ अहवाल के लोग जो है उनके नफ्स में भी मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बुराइयां होती हैं, और कोई भी जो है वो बुराई से जो है वो महफूज नहीं रहता है। तो हज़रात गिरामी, तज़किये नफ्स का जो प्रोसेस है वो नफ्स की इन्हीं जो है बुराइयों से, कजी से और नफ्स की जो है बेरारवी से जो है हम बचने की कोशिश करते हैं। इन आदात सैया और अखलाक सैया, इन बुरे अखलाक और आदात को हम अपने नफ्स से दूर करने की कोशिश करते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। इसमें बड़ी जद्दोजहद की जरूरत है, बड़ी अरक़रेज़ी की जरूरत है, बड़े इस्तिकामत की जरूरत है, अल्लाह पे बहुत गहरा ईमान की जरूरत है, और इन सब से ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक की जरूरत है।
کہ بغیر اس کی توفیق کے یہ کام ہم انجام نہیں دے سکتے. ہم اس راہ سے خیر و عافیت کے ساتھ گزر نہیں سکتے، نہ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں. تو گویا تزکیہ نفس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قوت ایمانی عطا فرمائے، ہمیں اپنی توفیق سے نوازے. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے ذریعے تزکیہ نفس کے اس عمل میں ہماری مدد فرمائے. تو اس عمل سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ کتاب و سنت میں کن چیزوں کو برا اخلاق کہا گیا ہے، نفس کے برے اخلاق کون کون سے ہیں، کن کن چیزوں سے ہمیں صفائی اختیار کرنا ہے، کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. اس لیے کہ انسان اگر راستہ نہیں جانے گا تو بھٹکنے کا اندیشہ ہے. اگر آپ مقصد کو نہیں جانتے ہیں تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، اچھے سے کام نہیں کر سکتے. لہذا ضروری ہے کہ ہم ان جو ہے باطن کی ان برائیوں کا، نفس کی ان خرابیوں کا ہم ادراک کریں، انہیں جانیں، تاکہ ہم اپنے نفس کو ان برائیوں، بدخلقیوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں، ان بری صفت سے اپنے نفس کو آزاد کرنے کی کوشش کریں. لہذا یہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں نفس کے چند عیوب کو بیان کیا ہے. غور سے سنیے گا. یہ آپ کے جس نے رب نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لانے کا جس نے مطالبہ کیا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کا جس نے مطالبہ کیا ہے، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر جس نے ایمان لانے کی بات کی ہے، سمجھے، وہی رب ہمیں کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں چیزوں سے بچو. تو وہ بھی اس کا حکم ہے، یہ بھی اس کا حکم ہے. اللہ فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم، کوئی آدمی جو ہے، کوئی فرد، کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے. ساتھیوں، مذاق اڑانا جو ہے یہ نفس کو بہت اچھا لگتا ہے. یعنی آپ سمجھیے عمدہ سے عمدہ ڈش میں اتنا مزہ نہیں ملتا ہے نفس کو جتنا کہ کسی کا مذاق اڑانے میں لگتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی لطیفہ بنانے میں لگتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے، چونکہ اس نے ہم بندوں کو بنایا ہے، ان کے نفس کو بنایا ہے، لہذا وہ جو ہے بندوں کو جو ہے ان چیزوں کی تنبیہ کر رہا ہے، ان چیزوں سے بچنے کا حکم دے رہا ہے جو اس کے نفس کو بہت عزیز ہیں، نفس امارہ بالسوء کو کے لیے بہت پسندیدہ ہیں. ان میں سر فہرست جو ہے یہ مذاق اڑانا، لوگوں کی ہنسی اڑانا، لوگوں سے دل لگی کرنا، لوگوں کے ساتھ جوک کرنا. اور دوستوں، میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ جس میں اچھے خاصے شریف، کلچرڈ اور بردبار قسم کے لوگ اس میں وہ ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کتنوں کا دل دکھایا، اور ہمارے نام اعمال میں کتنی سیاہی ہو گئی، اور ہمارے قلب پر کتنے ڈاٹ گناہوں کے پڑ گئے. ہمارے پاس اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا. اسی لیے بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ بڑے چھوٹے گناہ جو ہے وہ بڑے گناہ کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. یعنی قتل اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ لوگوں کا مذاق اڑانا، سخریہ کرنا. کیونکہ جب ہم قتل کرتے ہیں یا چوری کرتے ہیں یا ڈاکہ ڈالتے ہیں یا کسی کے ہاتھ پیر توڑتے ہیں تو ہم اسے بھولتے نہیں ہیں. کبھی بھی جو ہے اللہ کی رحمت ہماری مدد کرے اور ہم اللہ سے جو ہے توبہ کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے گریوزاری کرے اور اللہ ہمیں معاف کر دے. مگر یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹ ہی میں نہیں ہوتے ہیں، وہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوتے ہیں، وہ ہمارے حافظے میں، ہماری میموری میں نہیں ہوتے ہیں، چنانچہ وہ ہمارے نام اعمال کو گندا کیے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ولا یسخر قوم من قوم، کوئی جماعت دوسری جماعت کا، کوئی گروہ دوسرے گروہ کا، کوئی انڈیویجول دوسرے انڈیویجول کا مذاق نہ اڑائے. اللہ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسری قوم جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہو. اللہ نے حکم دیا کہ کوئی عورت بھی دوسری عورت کا جو ہے، کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑا رہی ہیں یہ عورتیں، وہ عورتیں ان عورتوں سے بہتر ہوں. تو اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے. تزکیہ نفس کے لیے اگر ہم ارادہ کرتے ہیں، اگر تزکیہ نفس کی خواہش کرتے ہیں تو وما نیل المطالب بالتمنی، کہ چیزیں جو ہے صرف خواہش کرنے سے نہیں آتی بلکہ ان کے لیے جدوجہد کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے جو ہے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے. تو پہلی چیز جسے ہم اپنے آپ سے الگ کرنے کا عہد کریں آج کی اس مجلس میں، لا یسخر قوم من قوم، یہ ہمارے رب کا حکم ہے، یہ ہمارے پروردگار کا حکم ہے، یہ ہمارے خالق و مالک کا حکم ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق. ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ کسی برادری کے بارے میں ہم جوک بناتے ہیں، کسی خطے کے بارے میں جوک بناتے ہیں، کسی قوم کے بارے میں جوک بناتے ہیں. شاید اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارا مالک اور ہے، ہمارا بنانے والا ہے، ہمارا جو ہے خالق ہے، وہ جانتا ہے ہمارے نفس کو کہ ہمیں
دوسروں کا مذاق اڑانے میں، دوسروں کے ساتھ سخریہ کرنے میں، جوک بنانے میں بڑا مزہ آتا ہے. تو بچیے اس بات سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکم پر پابندی کرنے کا عہد کیجئے کہ آج سے ہم کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، نہ کسی اس بنیاد پر کہ کوئی کسی علاقے کا رہنے والا ہے، کسی برادری کا ہے، کسی قوم کا ہے، کسی گروہ کا ہے، کسی جماعت کا ہے، اس بنیاد پر نہیں، اور فرد کی بنیاد پر بھی ہم کسی کا جو ہے مذاق نہیں اڑائیں گے، کسی کے ساتھ ہنسی اور ٹھٹھا نہیں کریں گے. وَلَا تَلْمَزُوا أَنفُسَكُمْ. تو ایک دوسرے کو تانا دینا جو ہے یہ بھی جو ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. کسی کو نام دینے سے بھی منع کیا جا رہا ہے. تو جو ہے نام دینے سے، تان کرنے سے، مذاق اڑانے سے آپ کا رب آپ کو منع کر رہا ہے. لہذا اگر آپ تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نفس کی ان برائیوں سے علیحدہ ہونا پڑے گا، نفس سے ان برائیوں کو دور کرنا ہوگا. وَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ. ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ بدگمانی میں مت. یہ بہت نفس کی جو ہے بڑا فساد ہے، نفس کی بہت بڑی جو ہے یہ عادت ہے، اور بڑی راسخ اور مضبوط عادت ہے کہ ہم ہر بات میں بدگمانی کرتے ہیں. کسی کی بات سنتے ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کسی کوئی کام کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ غلط بیانی کر رہا ہے. تو لوگوں کے بارے میں بدگمانی جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت ہی چالاک ہیں، بہت ہوشیار ہیں. دراصل ایسے لوگ بے حد بیوقوف ہیں جو بدگمانی کر کے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں اور اپنے نفس کو گمراہ کرتے ہیں، اپنے دل پر جو ہے گناہ کا داغ لگاتے ہیں. وہ ہوشیار نہیں ہے. ممکن ہے کہ وہ اپنے کو ہوشیار سمجھتے ہوں، مگر حقیقت میں وہ عند اللہ جو ہے وہ بالکل بیوقوف ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. تو یہ ساری چیزیں لا يسخر، لا تلمزوا، ولا تنابزوا، واجتنبوا كثيرا من الظلم، ولا يغتب بعضكم بعضا. کوئی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. یاد رکھیے کہ یہ تزکیہ نفس کی یہ محفل یا تزکیہ نفس یہ تزکیہ سیریز جو ہے یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کے کچھ وقت ہم گزار لیں، لاک ڈاؤن کا کچھ وقت جو ہے اس کے ذریعے کاٹ لیں، بلکہ ہمارا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اچھی بات سنیں اور اچھی بات سننے پر عمل کریں. وَجَعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. اللہ ہم سے دعا مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو اچھی بات کو سنتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. اچھی بات صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، اچھی بات کا سننا بھی اچھا ہے، مگر سب سے اچھا یہ ہے کہ ہم اچھی بات کو سن کر اس پر عمل کریں. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کا ارادہ کریں. اسی کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ برے اخلاق اور نفس کی باطن صفات اور باطل صفات کے بارے میں چند حدیثوں میں بیان کیا ہے. بعض حدیثوں کو میں نے یہاں نوٹ کیا ہے. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفس کی ایک بہت بڑی جو ہے بری صفت ہے جسے کبر کہتے ہیں، غرور، گھمنڈ اور کبر. حضرات گرامی، یہ ایک ایسی جو ہے نفس کی بری صفت ہے کہ جو پیسے والوں میں تو ہوتی ہے، غریبوں میں بھی ہوتی ہے، عالموں میں تو ہوتی ہے، ہم نے جاہلوں میں بھی اس صفت کو دیکھا ہے، اقتدار اور قوت والوں میں تو ہوتی ہے، ہم نے بالکل بے مایہ لوگوں کے اندر بھی اس برائی کو دیکھا. چونکہ برائی جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ نفس کی یہ صفات جو ہے یہ اس بنیاد پر کسی کو لائق نہیں ہوتی کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا سوشل اسٹیٹس کیا ہے، بلکہ یہ دراصل بنیادی طور پر ہماری ضعف ایمان کی وجہ سے، ہماری بدعملی کی وجہ سے، ہماری بے حسی کی وجہ سے جو ہے نفس کے ساتھ یہ صفتیں جو ہے وہ جڑی رہتی ہیں. تو سب سے بڑی جو ہے وہ کبر ہے، غرور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر و غرور ہے. سوچیے یہاں ہمارا حال یہ کہ ہمارے دل کبر و غرور سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روحی فدا ہو ابی و امی، فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر و غرور ہے وہ جنت میں نہیں جائے. تو دوستو، جنت میں جانے کے لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ وہ چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں جو نماز روزے کے باوجود بھی ہمیں جنت جانے سے روک دیں گی.
جن میں سے ایک بڑی چیز جو ہے وہ کبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خصلتان لا یجتمعان فی مومن، دو خصلتیں، دو عادتیں کسی مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، البخل وسوء الخلق، یعنی بخیلی اور بد اخلاقی، یعنی یہ مومن کے اندر جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتی، یعنی اگر جس کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہو سمجھ لیجیے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خصلتان لا تجتمعان فی قلب مومن، کسی مومن کے دل میں یہ دونوں چیزیں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں، بخل اور سوء الخلق۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے جو ہے سنن میں جو ہے اس کو روایت کیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ما من شیء اثقل فی میزان المومن من حسن خلق و من خلق حسن، کہ مومن کا کوئی عمل جو ہے کل قیامت کے دن میزان پر حسن اخلاق سے زیادہ وزندار نہیں ہو، یعنی حسن اخلاق ایسی چیز ہے کہ قیامت کے دن اس کے تمام اعمال کے مقابلے میں حسن اخلاق جو ہے، یہ جو اچھے مورل ہیں، اچھے کیریکٹر ہیں، اچھی عادتیں ہیں، یہ قیامت کے دن میزان پر جو ہے وہ ہمارے تمام اعمال کے مقابلے میں زیادہ وزندار ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَحِشَ الْبَذِيءَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فحش گو، گالی باز اور بدتمیز سے جو ہے بغض نفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گالی بکنے والوں سے، فحش بولنے والوں سے، بد کلامی کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ، تصور کیجئے کہ جو اللہ کی نفرت کا شکار ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ کہاں، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ لہذا یاد رکھیے الفاحش یعنی فحش گوئی، بد کلامی، البذی جو گالیاں بکتا ہے، گندی گندی باتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے نفس میں یہ صفت ہے تو تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ چاہے وہ کبر ہو، چاہے وہ بخل ہو، چاہے وہ سوء اخلاق ہو، چاہے فحش گوئی ہو، چاہے گالی بازی ہو، ان سب کو دلوں سے جو ہے وہ نکالنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، تمہارے بارے میں جس چیز کو لے کر مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادتیں کرنا، دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، دکھاوے کے لیے جو ہے وہ نیکیاں کرنا، یہ ریا ہے اور اسے شرک اصغر بتایا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے دوسری چیزوں کا ڈر نہیں ہے تمہارے بارے میں، شرک اصغر کا ڈر ہے جو ریا۔ کیوں؟ اب تصور کیجئے، دیکھیے اس کو شرک کہا گیا ہے۔ ریا کیا چیز ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، حدیث میں بلکہ آیا ہے کہ انسان نماز پڑھتے وقت یہ خیال کرے کہ ذرا اور قاعدے سے کھڑے ہوئے لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں، یہی ریا ہے۔ اب یہ شرک کیوں ہے؟ اس لیے کہ نماز تو اللہ کے لیے ہے۔ اب اگر نماز پڑھنے میں آپ کسی دوسرے کو بھی شامل کر لے رہے ہیں، یہی تو شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہی تو شرک ہے۔ تو جو کام صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ صرف اللہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے بھی بنا دیا آپ نے، بندوں کے لیے بھی بنا دیا، یہی شرک ہے۔ اسی لیے ریا کو شرک کہا گیا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں بعض لوگوں کو تو میں نے دیکھا کہ ایک عجیب سی عادت ہوتی ہے، آپ ان سے دنیا جہاں کی کوئی بات کیجیے، وہ فجر سے اپنی روزہ شروع کریں گے کہ صبح اٹھنے کے بعد فجر کی نماز، یہ بھی ریا کی ایک قسم ہے کہ آپ اپنے عبادتوں کا بخان کریں، آپ اپنے اچھے اعمال کا جو ہے ادھر ادھر ذکر کرتے پھریں، یہ بھی ریا ہی کے قبیل میں سے ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کوئی نیک عمل کریں اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کی خوشنودی حاصل ہو، لوگ اس سے راضی ہوں، لوگوں کو وہ کام اچھا لگے، یہ سب ریا کے دائرے میں آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک قرار دیا ہے۔ ایک دو حدیثیں اور ہیں، میں ان کا ترجمہ کر دوں انشاءاللہ، باقی بلکہ میں چھوڑتا ہوں، یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ کچھ حدیثیں اور بھی میں نے کلیکٹ کی ہیں جن کا مختصر اطراف میں نے لکھ رکھا ہے تاکہ وہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس سلسلے کی بقیہ حدیثیں جو ہے وہ میں کل پیش کروں گا۔ اصل بات یہ بتاتا ہوں کہ جیسے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ حسن اخلاق، اچھے مورل، اچھے کیریکٹر جو ہے، اچھا بیہیویئر جو ہے، جس طرح قیامت کے دن میزان پر سب سے وزندار
हमारा अमल होगा, ऐसी बुरे अखलाक, बुरे मॉरल, बुरे कैरेक्टर और बुरा बिहेवियर जो है वो हमारे लिए जो है दुनिया और आखिरत में बड़ी रुकावट बनेगा। इसके बगैर न हमारा दिल तज़किया होगा, और जब दिल का तज़किया नहीं होगा तो हमें फलाह हासिल नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तमाम बुरे अखलाकों से जो है दूर रखे, बुरे अखलाकों से, बुरी आदतों से और नफ्स की बुरी सिफात से हम सबको बचाए। बहुत बहुत मेरे अजीज जो है वो सवाल कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप सवाल अपने लिए कीजिए, दूसरों के लिए न कीजिए, और रिलेवेंट सवाल कीजिए, और वो सवाल कीजिए जिसका ताल्लुक आज की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी अब्दुल भाई जी। जी मैं सवाल सर। जी वालेकुम सलाम सर, मैं जावेद बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। आप खैरियत जी से? जावेद साहब कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर एक सवाल था कि हम लोग कुछ नेक काम करते हैं और इरादा ये रखते हैं कि इसको अगर थोड़ा पब्लिसाइज करें तो हो सकता है दूसरे लोग मोटिवेट हो। तो अगर चलिए ये हमारे ये नियत है, लेकिन अगर दूसरे भाई भी अगर ऐसा कर रहे हैं और उनकी नियत में दूसरा ख्याल है कि पब्लिसिटी हासिल होगी, तो क्या इसका ये रियाकारी में शामिल हो जाएगा हमारा भी अमल, या फिर कैसा रहेगा? थोड़ा देखिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आप जानते हैं कि जो इस्लाम की बिल्कुल जो है वो महवरी जो है वो हदीस है कि अमल का दारोमदार जो है वो नियत पर है। बिलाशुबहा जिसकी ये नियत है कि हम ये नेक काम या अच्छा काम लोगों को देखा इसलिए कर रहे हैं ताकि दूसरों को भी जज्बा मिले, दूसरों को भी जो है इससे सीख मिले, दूसरों को भी नेक अमल का हौसला और जज्बा हासिल हो, तो हरगिज ये सवाब नहीं, बल्कि हो सकता है इसमें आपको उस अमल का भी सवाब मिले और दूसरों के अंदर जज्बा पैदा करने का भी सवाब आपको मिले। मगर इसको ख्याल रखिए कि ये है बड़ी नाजुक मरहला जो है, ये बिल्कुल तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक मरहला, और नफ्स अच्छों का नफ्स जो है इस मामले में जो है धोखा खा जाता है। मगर हम अपने तौर पर कुछ नहीं कह सकते। अगर कोई इंसान, अगर ये हम जानते हैं कि अमल का दारोमदार नियत पर है, अगर दूसरों को तरगीब दिलाने के लिए, दूसरों को शौक पैदा करने के लिए, दूसरों को जज्बा और हौसला देने के लिए अगर आप कोई काम दिखा के करते हैं तो जो है वो अच्छी चीज है। मगर हमेशा एक खतरे की तलवार आपके सर पे जो है लटकी रहेगी। एक ताबई मस्जिद में गए तो देखा कोई साहब बहुत ही रो रहे हैं और आंख से ज़ारो कतार मस्जिद में आंसू गिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मियाँ, काश कि ये काम आप अपने घर पे करते, क्योंकि यहाँ कर रहे हैं, हो सकता है कि अच्छी नीयत से कर रहे हैं, आपको एहसास भी ना हो कि क्या हो रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला आपकी नीयत को जानने वाला है। मगर इस बात का खतरा है कि नफ्स किसी भी वक्त आपको जो है, समझे, कल दो लोग आपकी तारीफ करें कि हजरत आप मस्जिद में बैठ के कितने उम्दा तरीके से आपके आंसू गिर रहे थे, आपको रोता हुआ देख के तो मेरा दिल तड़प उठा। अब आपका नफ्स आपको पचाएगा, अच्छा कि कल भी यही ट्राई कीजिएगा। सुनिए, तो पहले दिन जो है वो जो काम इखलास से था वो दूसरे दिन जो है बुरियाकारी में बदल गया। खतरनाक बात आपको बता रहा हूं कि जब लोगों ने आपके उस अमल की तारीफ की तो वो अमल जो खाली से इखलास पे था वो रियाकारी पे हो गया। मगर असल यही है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अगर किसी का दूसरों को दिखाने का मकसद ये है कि वो आपकी तारीफ करे, वो आप उससे उसको जो है मिदहत आपको हासिल हो, आपका वो जो है अच्छा तस्करा करे, तो जाहिर सी बात है ये रिया है। या कोई आपको अच्छी से नमाज पढ़ते हुए देखकर जो है वो, जाहिर सी बात है, देखिए कहीं ऐसा है कि कहीं हमको ये रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे कि हम कुरान फाउंडेशन के लोग, हम लोगों की मदद करते हैं, लोगों का ताउन करते हैं, तो यहाँ पर हम जरूरी है कि हम अपने काम को जरूर दिखाएं। उसमें दिखाने का हमारे पास दो वजह है। एक तो ये कि जो लोगों की अमानतें हैं हमने उसको सही तौर पर उसका इस्तेमाल किया, इस सबूत के लिए भी हम दिखाना चाहते हैं, और दूसरों को तरगीब और शौक देने के लिए भी हम दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर दिखाना जो है वो न दिखाने से अच्छा है अगर आपकी नीयत दुरुस्त है तो। लेकिन नमाज पढ़ने में, जाहिर सी बात है, नवाफिल पढ़ने में, जिक्र करने में, खलवत करने में, मुजाहिदे नफ्स करने में, ये किसी को दिखाने के मुकाबले में न दिखाना बेहतर। जी बहुत शुक्रिया सर। जी सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी मैं बशीर बोल रहा हूँ सर। जी बशीर साहब कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह करम। आप कैसे?
اللہ کا شکر ہے، اللہ کے احسان، میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ ٹھیک ہیں تو میں بھی ٹھیک ہوں. جی الحمدللہ. سر ابھی جاوید کا جو سوال تھا اس پہ ہی اگر سے میرا یہ ہے کہ کبھی سلپ آف ٹنگ سے ہم کچھ بول دیتے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے ارے میں نے کیا کر دیا. وہ ارادہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کچھ بتانے کا، لیکن کبھی سلپ آف ٹنگ ہوا تھا اور ہم کچھ بول دیتے ہیں، پھر احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیوں اعلان کر دیا. تو اس کا اور ہر وقت شیطان، میں سمجھتا ہوں کہ شیطان ہمیں رغلاتا رہتا ہے کہ ہم بیان کر دیں کچھ ایسا. تو ہم اس کا کیا اثر ہوگا سر؟ دیکھیے دو طرح کی نیکیاں ہم کرتے ہیں. ایک وہ نیکی ہوتی ہے کہ جس کا اعلان جو ہے اس کا فائدہ جو ہے کافی ہوتا ہے، تو ان نیکیوں کو اعلان کر کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو محض ہماری اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا، محض ہماری اپنی ذات ہماری اور ہمارے رب کے درمیان میں ہے، تو ایسے اعمال تو زیادہ خفیہ رکھے جائے تو بہتر ہے. یاد رکھیے کہ ریا کا خطرہ اتنا بڑا خطرہ ہے کہ یہ خطرہ مول لینے سے ہر حالت میں بچنا چاہیے، اور بے حد ناگزیر اور ضروری ہو تبھی یہ خطرہ آپ مول لیجیے. کیونکہ ریا جو ہے وہ جس طرح آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، اور دوسری بات کہا کہ ریا کے بارے میں کہا کہ یہ شرک ہے. تو نیک اعمال سے غرور بھی پیدا ہوتا ہے اور ریاکاری بھی پیدا ہوتی ہے. لہذا خفیہ رکھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ آپ اس طرح کے کام کرتے ہوں جیسے کہ ہم قرآن فاؤنڈیشن میں ہم لوگ کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہاں اس کا تقاضا یہ ہے کہ امانت داری کا مظاہرہ کرنا ہماری ضرورت ہے. امانت داری کا اظہار بھی ہونا چاہیے، ایمانداری بھی ہونی چاہیے، اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. تو یہاں اگر ہم کچھ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اگر اس کو ہم ریکارڈ کریں گے اپنے کام کو، تو پھر ہم اپنا حساب کتاب کیسے دیں گے، اور جو ہمارے پاس قانونی یا اخلاقی جو ذمہ داریاں ہیں ہم انہیں کیسے پورا کریں گے. مگر اس کو زبان کو اس کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، تربیت دینے کی ضرورت ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم کو اتنی بات کرنی ہے، اس موضوع کے علاوہ کسی موضوع پہ بات نہیں کریں گے، تاکہ ہماری زبان جو پھسلتی ہے ہم اس سے جو ہے وہ رکیں. اب دیکھیے کہ یہ پھسلنا بھی اسی لیے ہوتا ہے نا کہ ہم نیکی کی ہمارے اندر خواہش ہے. بشیر صاحب توجہ سے سنیے گا، نیکی کی ہمیں خواہش ہے، نیکی کی ہمیں ابھی عادت بڑی پختہ نہیں پڑی ہوئی ہے. جیسے رمضان میں شروع ہوتا ہے نا، 1 2 3 رمضان تک جو ہماری حالت رہتی ہے تو ہماری نیکیاں بالکل پہلے دوسرے تیسرے روزے کی طرح ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم پختہ اگر ہمیں عادت پڑ جائے تو پھر انسان کے لیے یہ بات بہت آسان ہو جاتی ہے. اور تزکیہ نفس جو ہے اسی کا جو ہے معالج ہے، اسی کا ڈاکٹر ہے کہ اس قسم کی جو ہے سلپ آف ٹنگ سے ہم بچیں. جب ہماری نفس کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور وہ کیفیت جو ہے وہ راسخ ہو جائے گی، پختہ ہو جائے گی، تو اس قسم کا سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ پھر نہیں ہوتا ہے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. جی سر میں سعد بول رہا ہوں کانپور سے سر. ماشاء اللہ، کیسے ہیں بیٹا؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک. آپ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے. آپ لوگ سب ٹھیک ہیں وہاں؟ سب شاداب سارے ساتھ؟ جی ماشاء اللہ سب ٹھیک ہیں سر. حضرت سوال میرا یہ تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے مکاشف القلوب میں جو تقوی کے بارے میں بتایا نہیں، جیسے کہ آنکھ اور کان ہے اور ہاتھ، ان کی حفاظت کے بارے میں تزکیہ کے تعلق تھوڑا بتا دیجیے، بھول گئے تھوڑا. میں نے بتایا نا کہ وہ جوارے سبا ہے، 7 جو ہے وہ آنکھ، کان، دونوں ہاتھ، دونوں پیر، پیٹ اور جو ہے شرمگاہ اور زبان جو ہے، یہ 7 ہیں. ان میں سے ہر ایک سے متعلق جو ہے وہ گناہ ہیں، ہر ایک سے متعلق جو ہے وہ ثواب ہیں. ہمیں چاہیے کہ جو ان 7 جو جوارے اور آرگنز سے متعلق جو گناہ ہیں انہیں ہم لسٹنگ کر کے ایک ایک کر کے اس کو چھوڑیں اور اس سے دور ہونے کی کوشش کریں. اب ظاہر سی بات ہے جس گناہ کو چھوڑنے کے لیے کچھ دوست، کچھ مقامات کو چھوڑنا پڑے، کچھ کاموں کو چھوڑنا پڑے، ہمیں وہ سب کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں نیت کر لینے سے، خواہش کر لینے سے چھوٹے گا. یہ بری عادتوں کو نفس سے چھڑانے میں ان جوارے سبا کی جو ہے برائیوں کو جو ہے اپنے آپ سے الگ کرنے میں جو ہے ایک لمبا سا پروسیس ہے، بڑا سخت اور جو ہے زحمت طلب جو ہے وہ عمل ہے. لیکن یہ کہ اگر انسان کے پختہ ارادہ ہو، اللہ پہ پورا یقین ہو، اور یہ اس بات پر پورا یقین ہو، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہے جس نے اپنے نفس کا پیوریفیکیشن کیا، مجاہدہ نفس کے ذریعے اس کی نفس کی بری صفات کو دور کر کے اچھی صفات
سے اس کو مزین اور محلہ کیا. اگر اس بات پر پختہ یقین ہوگا تو ہم ضرور ان مشقتوں سے، ان پریشانیوں سے، اس جدوجہد سے ہم ضرور کامیابی کے ساتھ باہر نکلیں گے. السلام علیکم سر، میں محمود بول رہا ہوں سکندرآباد سے. جی محمود صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے سر؟ اللہ کا شکر ہے. جی سر، آپ سے سوال یہ تھا کہ عام طور پہ جیسے کہ ہم اپنے اندر جو انا ہے اس کو جو ختم کرنے کی بات ہوتی ہے عام طور پہ تزکیہ نفس میں، تو اس کو جاننے کے لیے جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی میں حق جی پہ ہوں اس کے باوجود بھی کوئی مجھے تنقید کیے ہے یا کوئی کچھ جی مجھے فرمائیں. بول دیا یا کوئی مجھے چاٹا مار دیے، تو اس سے کیا ہے، اگر مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ اس نے مجھے چاٹا مارا یا اس نے مجھے گالی دی اور اس نے مجھے برا بولا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر ابھی انا باقی ہے؟ دیکھیے میرے عزیز، آپ سمجھیے، کسی نے آپ کو گالی دی، اب آپ بتائیے کہ آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ بھی اس کو گالی دیجیے. تو اب جب آپ گالی دیں گے تو گویا ایک گناہ کریں گے، آپ اپنی زبان گندی کریں گے، آپ اپنا دل گندا کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ اپنا دل گندا کریں گے. تو یہ ہم کو جاننا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے. میں آپ کو سناؤں، عرب میں ایک پروورب ہے کہ احلم من احنف. احنف جو ہے عرب میں ایک قبیلے کا سردار تھا جو بہت ہی پولائٹ، بہت ہی جو ہے نرم مزاج، حلیم اور بردبار تھا، اور کبھی بھی کسی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا تھا. اس کے ضرب المثل ایک پروورب چل پڑی تھی، اس کی زندگی میں چل گئی تھی. ایک مرتبہ جو ہے کہیں جا بازار میں دوسرے قبیلے کا ایک شخص ملا اور احنف کو جو ہے گالیاں دی. توجہ سے سماعت فرمائیے، اس نے احنف کو گالیاں دی، احنف نے کوئی جواب نہیں دیا. تو احنف کے اپنے قبیلے کا ایک فرد آیا، اس نے کہا سردار آپ نے پورے قبیلے کی بے عزتی کرا دی، پورے قبیلے کو آپ نے رسوا کر دیا. اس دوسرے قبیلے کے آدمی نے آپ کو اتنی بری بری گالی دی اور آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. تو احنف نے کہا تھا، جو عربی ادب میں ہم لوگ پڑھاتے ہیں، عربی لٹریچر میں، اس نے کہا تھا کہ لا اريد ان ادخل في حرب الغالب فيه اشر من المغلوب. میں ایسی لڑائی میں نہیں شامل ہونا چاہتا ہوں کہ جس میں جیتنے والا جو ہے وہ ہارنے والے سے زیادہ کمینہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اگر آپ کو کوئی گالی دے گا تو گالی دینے کو ہرانے کے لیے گویا ہم کو اس سے زیادہ برائی کرنی پڑے گی. تو یہ تو کوئی عقل مند آدمی نہیں کر سکتا، یہ کوئی عقل مند آدمی نہیں کرتا. کسی نے ہماری جو ہے پلیٹ میں جو ہے کچھ گندی چیز یا ناپاک چیز رکھ کے کھا لی، تو کیا کریں گے ہم؟ اس کی پلیٹ میں گندی اور ناپاک چیز رکھ کے کھائیں گے کیا؟ کیا یہی معقول جواب ہے؟ کیا عقل یہی کہتی ہے کہ یہی جواب ہے؟ عقل ہم کو بتاتی ہے یہ بالکل صحیح جواب نہیں ہے، مگر جو ہمارا نفس ہے وہ ہم کو ورخلاتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا یہ ہے کہ ہم نیکی کے راستے سے بھٹک کے برائی کے راستے میں چلے. اس لیے وہ بتاتا ہے کہ نہیں صاحب اس میں آپ کی بے عزتی ہے، اس میں آپ کی تو شان چلی گئی، اس میں آپ کی جو ہے وہ برائی ہو گئی. اور ہم دراصل بنیادی طور پر ہم جانتے ہیں کہ گالی کا جواب اگر گالی دیں گے تو ہمارا نقصان ہے، مگر ہم نے جو بتایا نا کہ 4 رکاوٹیں قواتیں ہیں، اس میں دنیا اور مخلوق ہے. ہم دراصل بنیادی طور پر کبھی کبھی لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اندر سے نہیں چاہتے لڑنے کے لیے، مگر اب محلے والوں کی وجہ سے لڑنا پڑتا ہے، رشتہ داروں کی وجہ سے لڑنا پڑتا ہے، ورنہ ان کو کیا جواب دیں گے؟ ان کو کیا کہیں گے؟ ان سے کیسے کہیں گے کہ میں ہار گیا فلاں آدمی سے؟ دراصل یہ سب نفسانی ہے. جی جی شکریہ سر. تھوڑا اس میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا میں کہ میں یہ دراصل اپنی نفس کی کیفیت کے تعلق سے میں یہ محسوس کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا میں کس دن میں یہ سمجھوں، کیونکہ یہ ذکر اذکار جو ہے کرتے کرتے ایک بندہ ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس کے اندر کا جو انا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا نور آ جاتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ کس دن ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی میں میرے اندر سے انا ختم ہو گئی. اب کیا اس دن میں سمجھوں گا کہ کوئی مجھے کچھ بھی بول دیا تو میں جو ہے پھر بھی میں جو ہے نا بس خوشی سے اس کو تسلیم کر رہا ہوں، کوئی جواب نہیں دے رہا ہوں، بس میرے دل کو تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے کہ اس نے مجھے گالی دے دی یا کچھ بھی بول دیا، میں بالکل خاموش ہوں. یقیناً جو ہے نفس مزکہ اگر ہے، نفس مزکہ ہے تو آپ جو ہے آپ یہی چاہیں گے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قدوہ ہیں، ہمارے لیے ایگزامپل ہیں، ہمارے لیے نمونے عمل ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہیں. تو ہمارے لیے بھی یہی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے اپنے نفس کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہ لیں.
یقیناً اگر تزکیہ نفس ہو جائے گا تو یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی. دیکھیے کہ ذکر اور اذکار وغیرہ سب اس کے ساتھ ساتھ نفس کا تزکیہ بھی ہونا چاہیے, بری عادتیں چھوڑنی بھی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں لوگ ہیں جو 24 گھنٹے ہاتھ میں تسبیح لیے رہتے ہیں, مگر لوگ ان سے ڈرتے ہیں, ان کے شر سے ڈرتے ہیں, بد اخلاقی سے لوگ ڈرتے ہیں, جبکہ ہر حال میں تسبیح گھوما کرتی ہے. تو محض جو ہے جو محض مجرد جو ہے بغیر تزکیے کے, بغیر اخلاق کی تبدیلی کے, یہ جو ہم شاید سمجھتے ہیں, تو کبھی کبھی تو شیطان کا یہ بھی اربا ہوتا ہے. ساتھیوں اس کو سمجھیے کہ شیطان کبھی کبھی جو ہے ظاہری عبادت کے ذریعے حقیقی عبادت سے دور کرتا ہے, ظاہری نیکی کے ذریعے حقیقی نیکی سے دور کرتا ہے, ظاہری خیر کے ذریعے حقیقی خیر سے ہم کو دور کرتا ہے. لہٰذا اس پہ بڑی توجہ کی دینے کی ضرورت ہے. اسی لیے صوفیہ نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, علماء نے, یہ بتانے کے لیے کہ باطن کی صفات جو ہے وہ بے حد پیچیدہ ہوتی ہیں, بے حد کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں, ان کو سمجھنا بے حد مشکل ہوتا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ کوئی ایک ذی علم صاحب معرفت جو ہے وہ شیخ ہمارے پاس ہو, جو ہماری ڈیلی کی جو ہے دلی کیفیت کے بارے میں ہم اسے ڈسکس کر سکیں, جسے تصوف میں مذاکرہ کہتے ہیں. مذاکرہ یعنی ایک دوسرے سے ذکر کرنا, جو مرید اور شیخ کے درمیان, طالب علم اور جو ہے استاذ کے درمیان, شاگرد اور جو ہے اس کے جو ہے مربی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے, اس کی یہی ضرورت ہوتی ہے کہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے اور ہر آدمی کی حالت دوسرے آدمی کی حالت سے الگ ہوتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے بارے میں سن لیں تو ہم اس کے مطابق خود کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم کامیابی حاصل کریں, کیونکہ ہمارا دل, اس کی کیفیتیں, اس کی صفات, اس کے احوال جو ہے وہ دوسروں کی صفات اور احوال سے بالکل الگ ہیں. لہٰذا ایک کا حکم دوسرے پر نافذ بھی نہیں ہوتا. آپ سمجھیے جو ظاہری احکام ہیں وہ ایک پر دوسرے پر نافذ ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں فقہ ظاہر کی کتابیں آپ کو جو رکھی ہیں, جو ہدایہ میں 500 سال پہلے لکھا گیا, وہ آج بھی اسی طرح ریلیونٹ ہے اور ہر ایک کے لیے قابل عمل ہے. مگر جو فقہ معرفت ہے وہ استاد ہر ایک کے لیے, ہر شاگرد کے لیے الگ سے تیار کرتا ہے. اس کی پوری, ہر شاگرد کے لیے پوری کتاب تیار کی جاتی ہے جس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. ماشاء اللہ بہت بہترین جواب تھا سر, جزاک اللہ. جی السلام علیکم سر, خیریت؟ پونا سے رضوان بات. وعلیکم السلام جناب, 11 بج چکے ہیں. جی سر کوئی بات نہیں, کل لے لیں گے ہم لوگ کوشچن. نہیں پوچھیے. سر شارٹ میں بتا دیجئے. سوال یہ تھا سر کہ آج آپ نے توفیق کی جو بات کی ہے کہ تو اللہ کی توفیق بہت امپورٹنٹ ہے, تو سر ہاؤ ٹو اچیو دس اللہ توفیق, اور واٹ آر دا سائنس دیٹ یو ہیو کم ٹو نو کہ اللہ کی توفیق آپ کو مل رہی؟ میرا توفیق مل جائے, چاہے ہمیں پتہ چلے چاہے نہ پتہ چلے. سر ایک چھوٹا سا سوال اسی میں اور ضروری ہے. توفیق ملنے کی معرفت جو ہے ہمارے لیے بالکل ضروری نہیں ہے, اور توفیق اللہ کی توفیق ملتی ہے دوستو. یہ اللہ کی توفیق ہے کہ جو ہم جو ہے, ایک مشہور قصہ ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ آندھی چل رہی تھی اور بجلی جو ہے کڑک رہی تھی. ایک شخص جو ہے ایک گیلے اور بھیگے ہوئے پیڑ کے قریب میں جا کے کھڑا ہو گیا. ایک صاحب ادھر سے آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں مت کھڑے ہوئیے, بجلی گرے گی پیڑ کے اوپر تو آپ بھی جل جائیے گا. اس نے نہیں سنا. دوسرا آدمی آیا, تیسرا آدمی آیا, اس نے نہیں سنا. پھر بجلی گری, آپ سمجھیے بجلی گری اور وہ مارا گیا. تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تم تو ذکر کر رہے تھے, تم تو اللہ اللہ کر رہے تھے, آخر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ بچایا کیوں نہیں اور تم بجلی کے زد میں آ گئے؟ تو اس کو عالم غیب سے جواب دیا گیا کہ جو پہلا آدمی آیا تھا, دوسرا آدمی آیا تھا, تیسرا آدمی آیا تھا, اس کو بھیجا کس نے تھا؟ اللہ ہی نے بھیجا تھا, مگر تم نے اس کی بات کو سنا ہی نہیں. تو دراصل بنیادی طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے اور ہمیں نیکی کرنی, اس لیے کہ نیکی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, نیکی کو قبول اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ. نیکی کی توفیق, اس کی قبولیت اور اس کا اجر, یہ چاروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جی شکریہ سر. جی سر میں جاوید بول رہا ہوں, ایک چھوٹا سوال سر. سر یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم لوگ نے بچپن میں بہت سارے ہنسی مذاق اگر کسی سے کر لیا, اب یاد بھی نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ کیا, کتنے لوگ کا دل دکھا تھا, تو سر اس کو اب کیسے ٹھیک کریں؟ اب تو معلوم بھی نہیں, یاد بھی نہیں کہ کتنے لوگ کا دل دکھا. سر اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے اور صدقہ و خیرات کیجیے.
جی ٹھیک شکریہ سر. اور اگر آپ جانتے ہیں کہ کسی کا دل آپ نے دکھایا ہے اور اس تک پہنچ سکتے ہیں اس سے جا کے معذرت کیجیے, نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ای میل اور لیٹر سے معذرت کیجیے, اور اگر وہ دنیا سے جا چکا ہے تو اس کے لیے جو ہے ایصال ثواب کیجیے, جس طرح راضی کر سکیں آپ اسے راضی کیجیے. اور حقوق و لحاظ جو ہے وہ سخت ہیں, اس کے بارے میں بڑی سخت کوشش ہوگی, لہٰذا اگر وہ زندہ ہے تو اسے اپروچ کرنے کی کوشش کیجیے. اگر جس کا حق آپ نے مارا ہے اگر وہ دنیا سے جا چکا ہے تو آپ اس کا ایصال ثواب کیجیے. اگر اس کا کوئی مال کا حق آپ کے پاس ہے تو اس کے ورثہ کو واپس کیجیے. جی شکریہ سر. السلام علیکم. سر پلیز دعا فرمائیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه من صالح القول والعمل والهدي والنية انك على كل شيء قدير. اللهم اصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة امرنا, واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, واصلح لنا آخرتنا التي اليها معادنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.